ایک ہمارا مسئلہ ہے فیملی کا کہ حق مہر کی مالک بیوی ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے. کچھ علاقوں کے اندر ایک رواج ہے، لوگ رواجوں کے اوپر بھی چلتے ہیں کہ خاوند جو اپنی بیوی کو حق مہر دیتا ہے پہلی رات یا جیسے منہ دکھائی دیتا ہے، وہ ساسیں وصول کر لیتی ہیں. ساس صاحبہ کہتی ہیں بیٹا جو آپ کو آپ کے خاوند میرے بیٹے نے وہ منہ دکھائی یا حق مہر دیا ہے تو وہ مجھے واپس کرو، کیونکہ وہ ساس کا ہوتا ہے، وہ بیوی کا نہیں ہوتا. اللہ کی بندی، ساس تو پہلے ہی رہ رہی تھی اسی گھر کے اندر، یہ تو آج آئی ہے نئی دلہن بن کے تو اس کو ملا ہے، اگر تیرا ہوتا تو تجھے پہلے ملتا. وہ یہ آئی ہے، اسی کا ہے حق مہر، اور حق مہر آیا ہے نکاح کی وجہ سے. تیرا تو 30-40 سال پہلے نکاح تھا، آج تجھے حق مہر ملنے لگ گیا. یہ آئی ہے، اسی کا حق مہر ہے. حق مہر نکاح کی وجہ سے ملتا ہے، نکاح تو اس کا ہوا ہے، تیرا تو پہلے تھا. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی عورت بھی اگر اس طرح مالک بنے گی، شران مالک نہیں بن سکتی. حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی آدمی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حاصل کرنا جائز نہیں ہے. دلی رضامندی، دلی رضامندی کیا ہوتی؟ کسی دباؤ سے نہ ہو، کسی سفارش کی وجہ سے نہ ہو، اور وہ اپنی مرضی سے خود دے دے، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پریشانی کے. اس پر کسی چیز کا پریشر نہ ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے پریشر نہ ہو. وہ اگر خود حوالے کر دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو رواج بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ بہویں جو ہیں ساسوں کو واپس کر دیتی ہیں، یا ساس جو ہے بہو سے لے لیتی ہے، تو اس سے مال حلال نہیں ہو جاتا. کسی کا بھی مال ایک چنے کے برابر بھی مت کھاؤ. کوشش کرو کہ زندگی کے اندر اس کو واپس کرنا. ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر تم پکڑی جاؤ، ساس قبر میں پکڑی جائے، پھر بہو جب ساس بنے گی پھر اس کا یہی اشر ہو. نہیں، قطعا نہیں. جو بہو بنتی ہے اسی کا حقمار ہے، اسی کی مالک ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ منہ دکھائی کے پیسے ہوں، چاہے وہ عورتیں اس کو بطور انعام کے دوں، سلامی کے طور پر دیں، وہ مالک سارے کے سارے وہ خود ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. ان چیزوں کے اندر گڑبڑ نہ کیا کریں، ان مسائل کو الجھایا نہ کریں. رواج یوں کہتا ہے، رواج کیا آپ اپنے پیسے کسی کو دے دیں گے اٹھا کے؟ جب آپ کو اپنے پیسے پیارے ہیں تو یہ پیسے بھی ان کو پیارے ہیں. تمہاری بہو کو، اس کو خوش رکھیں، اللہ تمہیں خوش رکھے گا.